بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اس لیے کہ ہم اپنی جو زندگی ہیں اس کے اندر اس کو استعمال میں لا کر اس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ تو آئیے آج ہم اس کا پہلا موضوع جو ہے وہ ہے آغاز۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کا سوائے سورہ توبہ کے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کام کرو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو کہ اس میں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے، اور جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اور کھانے پینے کے لیے بھی خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، کیونکہ جب کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے تو اس میں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے اور شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو ساتھ شیطان بھی کھاتا رہتا ہے۔ ایک اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ رسول پاک تو بہت بڑے مہمان نواز تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی بہت خاطر مدارت کرتے، چاہے وہ مسلمان ہوتا، غیر مسلم ہوتا، عیسائی ہوتا، یہودی ہوتا۔ تو ایک کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی تھنوں والی بکریاں تھیں، جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں دیسی بکریاں کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ دھوتے جاتے اور اس کو پلاتے جاتے، اور وہ کافی دودھ پی گیا۔ تو دودھ پینے کے بعد جب وہ اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے بڑا وہ خوش ہوا کہ مجھے تو کوئی پانی نہیں پلاتا تھا اتنا، کیونکہ عرب میں آج کل بھی پانی کی قلت ہے، تو مجھے یہاں سے دودھ ملا۔ تو وہ ٹھہر گیا رسول پاک کے پاس۔ آپ نے جب شام کا وقت ہوا تو اچھا اس کو ڈنر بھی دیا، پھر صبح کے وقت ناشتہ بھی اچھا کرایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا میری سرکار نے کر لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کریم کے اندر بھی یہ ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا حسن سلوک دیکھ کر وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اتنا یہ خوش ہو کر، لیکن اس طرح وہ جو اس کا مسلمان ہونے کے بعد جو رویہ تھا وہ بہت اچھا تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو یہ ہر کام اگر بسم اللہ سے پڑھ لیا جائے تو جب وہ مسلمان ہو گیا نا تو پھر وہ وقت آ گیا دوپہر کا، تو اس نے پھر عرض کی اللہ کے رسول کہ آج پھر وہ وقت آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دھویا اور اس گلاس میں ڈال کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے یہ پڑھا تو وہ ایک گلاس سے ہی وہ اس کا جو تھا پیٹ بھر گیا، اور سیر ہو کر اس نے کہا اللہ کے رسول میں قربان جاؤں آپ پر، پہلے تو میں کل بھی کتنا دودھ پیا تو پھر جا کر پیٹ بھرا، اور پہلے میں پانی پیتا تھا، لیکن آج کیا آپ نے کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا جب تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تیرا پیٹ بھر گیا، جو شیطان کا حصہ تھا وہ کٹ گیا، اور وہی حصہ باقی رہا جو تیرے پیٹ میں جانا تھا۔ تو اس لیے یہ ہم اپنی لائف کے اندر بھی اس کو پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام کھانے کا ہو، پینے کا ہو، کوئی کرنے کا ہو، تو آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں تو اس کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور برکت ہوگی۔ اور کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے، لیکن ان میں بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اونچی جگہ پر رکھ کر اس کو بس وہ سلام کرتے رہیں
تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اسی سے ہماری نجات ہے۔ ویسے قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک حرف پڑھنے 10 نیکیاں ملتی ہیں جو باوضو ہو کر پڑھا جائے، لیکن اگر اس پر سمجھ کر غور کر کے عمل کیا جائے تو اس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔